الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ معزز سامعین و حاضرین، برادران ملت اسلامیہ، عزیزان گرامی، نوجوانان شہر سندھ نور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ جس کی توفیق سے ہم تمام حضرات اللہ کے گھر میں اس کے کلام مجید فرقان حمید کو سمجھنے کے غرض سے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ پیغام حق ہم یہاں پر سنتے ہیں اس کو سمجھنے کی، دوسروں تک اس پیغام حق کو پہنچانے کی، صدق دل کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم حاضرین اکرام، آج جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 ہے، یعنی سورہ نمبر 2 آیت نمبر 13 ہے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی اس نشست میں اس آیت کریمہ کی تفسیر، تشریح اور اس کے فائدے ذکر کیے جائیں گے۔ محترم حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جائے، کس سے؟ پچھلے تسلسل کلام چلتا آ رہا ہے منافقین سے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر کفر کو چھپائے، ظاہراً اسلام کو ظاہر کرے، دیکھنے والا انہیں مسلمان سمجھے لیکن وہ بباطن کیا رہے؟ کافر رہے، مسلمانوں کا دشمن رہے۔ تو ان کے حق میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے کہا گیا آمنو، تم ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لاؤ۔ قالوا انؤمنو، تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں؟ کس کی بولی؟ منافقین کی۔ قالوا انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں؟ کما آمن السفہاء، جیسے کہ وہ بیوقوف ایمان لا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، آگاہ ہو جاؤ یہی لوگ بیوقوف ہیں، آگاہ ہو جاؤ یہی منافقین بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں اس کا علم نہیں ہے۔ یہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ دراصل اس آیت کریمہ کا پچھلی آیت سے 3 قسم کا تعلق ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ ذکر ہوا تھا منافق کیا ہوتے ہیں؟ جھوٹے ہوتے ہیں، ایمان لانے کی بات تو کہتے ہیں لیکن ایمان نہیں لاتے، ان کی زبان اور دل الگ الگ ہوتے ہیں، زبان پر بولی الگ، دل میں ارادہ الگ، کام کرنا الگ ہے، اندر رہنا الگ ہے، باطن میں اسلام کے دشمن، ظاہر میں اسلام کے پیروکار۔ یہ منافقین کی روش تھی۔ پچھلی آیتوں میں ذکر ہوا تھا وہ جھوٹے ہیں، ان کا خیال جھوٹا، ان کی نمازیں جھوٹی، ان کا لوگوں سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے ملنا جھوٹا، ان کی دوستیاں جھوٹی، سب کا سب جھوٹ پر ہے، یہ ذکر ہوا تھا، یہ برائی تھی۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلی والی آیت میں یہ ذکر ہوا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، فساد مت برپا کرو، یعنی لوگوں میں دہشت، لوگوں میں لڑائی جھگڑا یہ مت پھیلاؤ۔ تو وہ کہتے تھے
ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، سدھارنے والے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا الا انہم ہم المفسدون، یہی لوگ فساد برپا کرنے والے ہیں. فساد کون برپا کر رہے؟ منافقین. دو ذکر ہوئے، ایک تو جھوٹ، دوسرا فساد برپا کرنے والے. اب تیسری چیز کا ذکر ہو رہا ہے. اب کیا ہے؟ ان کی سفاہت. سفاہت یعنی بیوقوفی، نادانی، حماقت. ان کے اندر جو حماقت ہے، سفاہت ہے، بیوقوفی ہے، نادانی ہے، اس کو ذکر کر کے بتا رہا ہے. منافقین اصل میں نادان ہوتے ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے. آدمی جس کشتی میں بیٹھا ہو اسی کو اگر سوراخ کرے تو وہ اس میں گر جاتا ہے. اگر آدمی اپنے بازو کے گھر کو آتش زدہ کر دے، آگ لگا دے، تو اس کی لپیٹیں اس گھر تک بھی آ سکتی ہیں. آدمی اگر معاشرے میں فساد پھیلانے کے لیے کسی کو ختم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو بدلے میں وہ لوگ بھی قتل کر سکتے ہیں. تو یہ نادان لوگوں کی علامت ہوتی ہے، دور تک نہیں سوچتے. تو منافقین کے لیے کہا گیا یہ تو سفہا ہیں، یہ لوگ بے وقوف ہیں. اس آیت میں اس کا ذکر ہے. پہلا تعلق کیا ہے؟ پچھلے دو برائیاں ذکر تھے، جھوٹ، فساد. اب ان کی حماقت کا ذکر ہے، وہ لوگ احمق بھی ہیں. دوسرا جو تعلق ہے، مسلمان منافقین کو پچھلی آیت میں یہ کہہ رہے تھے فساد مت برپا کرو، برا مت کرو. آج جیسا ہو رہا ہے ہمارے ملک ہندوستان میں، جگہ جگہ پر فساد برپا ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑا. ایک دور تھا امن کا گہوارہ تھا، پورا ملک غیروں کی عید میں، یعنی جو برادران وطن ہے، غیر مسلم حضرات ہیں، ان کی عید میں وہ لوگ مسلمانوں کو اپنی عید میں شامل کرتے تھے. خاص طور پر عیدوں کے تہوار پر مٹھائی لا کر ان کے پاس پیش کرتے تھے، ان کو دعوت میں بلاتے تھے. بھائی چارہ تھا، محبت تھی. آج ان کی عید میں مسلمانوں کو باہر دکھنا مشکل ہو گیا، اور مسلمانوں کی عید میں ان کا باہر آنا مشکل ہو گیا. تو یہ جو فساد کا نقصان ہے، جب فساد برپا ہو جاتا ہے تو گھبراہٹ، ڈر، لڑائی کا ڈر، ہراس کا ماحول، یہ جو پیدا ہوتا ہے کس وجہ سے؟ فساد کی وجہ سے. اب ذکر کیا جا رہا ہے مسلمان تو ان کو کہتے تھے فساد مت پھیلا کرو، مت پھیلاؤ، منع فرماتے تھے. اب فساد نہیں پھیلانا تو کرنا کیا ہے؟ تو بتایا گیا حقیقی ایمان لاؤ. کیسا ایمان لاؤ؟ آمنو کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لا رہے ہیں ویسا ایمان لاؤ، مومن بن جاؤ، سچے مسلمان بن جاؤ. یہ دھوکہ دینے کا کیوں؟ سر پر ٹوپی رکھ کر، اپنے آپ کو ظاہری طور پر اسلامی لبادہ اڑا کر، اللہ رسول کا نام لے کر مسلمانوں میں آ کر، اس وقت ایسا ہوتا تھا، ایسے چیزیں ہوتی تھی اس وقت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تو اس کو اللہ نے ذکر فرما دیا، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ اور لوگوں کی طرح. پہلے برائی سے روکا گیا، بعد میں اچھائی کا حکم دیا گیا. فساد سے رکو اور اچھائی کا کام کرو. کوئی بھی بیماری کو ختم کرنا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ پرہیز کرایا جاتا ہے. آدمی بیمار ہے تو اس کو پرہیز کرایا جاتا ہے، یہ مت کھاؤ، اس چیز سے گریز کرو، اس چیز سے بچو. پہلے اس کو روکا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مزید اس کے لیے ٹیبلٹس دیے جاتے ہیں، دوائی دی جاتی ہے، تو تب جا کے وہ چیز کارآمد ہوتی ہے. کوئی پلیٹ میں اگر اچھی چیز رکھنا ہے تو پلیٹ کو پہلے صاف کرنا پڑتا ہے. انسان کو پاک صاف کپڑے اگر پہننا ہے تو پہلے جسم کو پاک صاف کرتا ہے، بعد میں پہنتا ہے. ویسے ہی پہلے ان کے اخلاق فاسدہ کو دور کیا گیا. تم فساد مت برپا کرو، اچھے ہو جاؤ. تو اچھے کیسے ہونا ہے؟ یہ قرآن کی جامعیت ہے. قرآن کے اندر چھوٹا لفظ ہوتا ہے لیکن معنوں کا سمندر ہوتا ہے. بتایا یہ آمن الناس، اوروں کی طرح ایمان لاؤ. کیسے لانا؟ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے رکھ دی گئی. اور کون ہے؟ تفسیر میں آگے آ رہا ہے، اور سے مراد، اور لوگوں سے مراد کون ہیں؟ ان لوگوں کا ایمان کیسا تھا؟ وہ لوگ حضور سے محبت کیسا کرتے تھے؟ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیسے کرتے تھے؟ وہ لوگ آپس میں مسلمان کیسے ملا کرتے تھے؟ ان کے اندر کیفیات کیا تھی؟ اس کا ذکر آگے آنے والا ہے. تو اب بتایا گیا دوسری چیز، پہلے فساد سے روکا گیا، اس کے بعد حقیقی ایمان کی طرف انہیں
دعوت دی گئی، پہلے برائی سے روکنا ہے، بعد میں اچھائی کی طرف بلانا ہے، پہلے برے کاموں سے، برے صحبتوں سے، برے دوستوں سے روکنا ہے۔ آج بھی اگر اسٹوڈنٹس کو اگر پڑھانا ہے، اپنے بچوں کا، اپنے اسٹوڈنٹس کی زندگی بنانا ہے، تو پہلے یہ بتایا جاتا ہے یہ کام نہیں کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ موبائل کا کثرت سے استعمال نہیں کرنا، باہر گلی کوچوں پہ جا کر زیادہ نہیں بیٹھنا، اور جگہ جگہ پر جا کر وقت ضائع نہیں کرنا۔ اس کے بعد ایڈمیشن لیا جاتا ہے۔ ہمارے شہر سندھ نور میں ایسے اسکولس نہیں ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں ایڈمیشن ملنا مشکل ہے، یہاں بلاری میں سین فیلمینا نامی ایک اسکول ہے، وہاں اگر داخلہ لینا ہے تو پہلے ماں باپ سے معاہدہ کرایا جاتا ہے، دیکھو بچے کو اتنی دیر پڑھانا ہے، یہ کام نہیں کرانا ہے، تو تب ہم داخلہ لیں گے۔ تو یہ جو تہذیب، یہ جو ڈسپلن، یہ جو نظم و ضبط لوگوں کی زندگی میں آیا، یہ قرآن روز اول سے بتا رہا ہے یہ چیز کو۔ اور تیسرا جو تعلق ہے تبلیغ کا بہترین انداز کیا ہے؟ تبلیغ کا بہترین انداز، آدمی پہلے خود کر کے دکھانا ہے، بعد میں دوسرے لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو، بچے ماں باپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، اس سے پہلے بھی مثال دی گئی تھی۔ ماں باپ اگر ٹیلی ویژن دیکھتے بیٹھ جائیں، خاموش رہیں، بچوں کو کہیں اذان ہوئی نماز پڑھ کے آؤ، تو بچے کیا کرتے ہیں؟ گول پھر کے آتے ہیں، ٹوپی نکال کر سلام کرتے ہیں، السلام علیکم۔ تو ماں باپ سمجھتے ہیں نماز پڑھ کے آیا، وہ نماز پڑھ کے نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ وہ سمجھتا ہے تم نماز نہیں پڑھ رہے تو میں کیوں نماز پڑھوں۔ اگر والد صاحب شراب پیتے ہیں تو بچہ سگریٹ ضرور پیتا ہے، وہ کہتا ہے تم اتنا کر سکتے تو میں اتنا کیوں نہیں۔ تو اگر والدین نیک ہو جائیں تو بچے نیک ہو جاتے ہیں، وہ اگر سچ بولنے والے ہیں تو بچے بھی سچ بولنے والے ہوتے ہیں۔ تو ماحول میں سب سے آسان طریقہ تبلیغ کا کیا ہے؟ لوگوں کے درمیان اچھائی پھیلانے کا آسان طریقہ خود اچھا کر کے دکھا دینا ہے۔ خود جب اچھا ہو جاتا ہے تو انسانوں کے اندر خود بخود بدلاؤ آتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سارے قیامت تک کے آنے والی بنی نوع انسان کے لیے ماڈل زندگی ہے، آئیڈیل زندگی ہے، مثالی زندگی ہے۔ سب کو کہا گیا، خود قرآن میں ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہر آدمی کو اچھا بننا ہے تو حضور کو دیکھنا، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ جیسا حضور کیے ہیں ویسے ہی اگر کرتا گیا تو آدمی کے اندر خود بخود اچھائی آتی ہے۔ یہ تین قسم کا تعلق پچھلی آیتوں سے۔ اب اس کی تفسیر یہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، کہا گیا، اگر ان سے جب کہا گیا تو کہنے والے کون ہیں؟ پہلی تفسیر یہ ہے اللہ نے کہا، رسول اللہ کے توسل سے حضور نے کہا ایمان لاؤ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لا رہے ہیں ویسا ایمان لاؤ۔ تو وہ لوگ کہتے ہیں بات نہیں مانتے، نہیں ہم ان کی بات کیوں مانیں، ہم ان کی طرح کیسے ایمان لائیں، وہ تو بیوقوف ہیں، نادان ہیں۔ مومنین کو نادان کہتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، ایمان لاؤ، کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، ان کا ایمان لانا دھوکہ تھا۔ پڑھنا الگ ہے، پڑھائی کی ایکٹنگ کرنا الگ ہے، سونا الگ ہے، سونے کی ایکٹنگ کرنا الگ ہے۔ کوئی بھی کام کرو، آدمی اگر بیٹھا ہوا اسٹوڈنٹ کہتے ہیں لیکن مائنڈ اس کا ایبسنٹ ہے تو فائدہ نہیں ہے۔ باڈی پریزنٹ، مائنڈ ایبسنٹ۔ نماز میں بھی اگر بندہ آ گیا، آ کر رکعت بنا، لیکن کچھ اسے سستی ہے، کاہلی ہے، غفلت ہے، لاپرواہی ہے، لاشعوری ہے، اسی لیے قرآن میں کہا گیا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب انہیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو تو وہ سستی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو بظاہراً ٹھہر جانا۔ تو وہ نمازیں سے اللہ اس کے رسول راضی نہیں ہوتے۔ تو اب بتایا گیا ان کے ایمان لانے کے لیے جب کہا جاتا تو وہ کیا کہتے؟ ہم ان کی طرح ایمان لائیں، وہ بیوقوفوں کی طرح۔ تو اللہ نے مزید آگے آیت میں فرمایا کما آمن الناس، لوگوں کی طرح ایمان لائیں۔ اس میں مفسرین بہترین کلام کیے ہیں۔ وہ کلام یہ ہے، ناس کس کو کہتے ہیں؟ آدمیوں کو، انسانوں کو۔ انسان کی جمع ناسن ہے، تو انسانوں کو کہا جاتا ہے۔ جو آدمی ایمان نہیں لایا، کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تو مفسرین نے کہا وہ انسان تو دور کی بات، جانور سے بھی بدتر ہے۔ کیوں جانور سے بدتر ہے؟
کیونکہ جانور اپنے مالک کو پہچانتا ہے۔ اگر کتے کو کوئی روٹی ڈالے تو وہ کتا اس کے پاس دم ہلاتے ہوئے آتا ہے، اس کی دلجوئی کرتا ہے، اس کے قدموں میں لٹتا ہے، اس کے سامنے دم ہلاتا ہوا پھرتا ہے، اسے خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بلی کو اگر آدمی دودھ پلائے یا کچھ گوشت کے ٹکڑے ڈالے تو وہ بلی اس کے پیروں میں آ جاتی ہے، اس سے لاڑ پیار کرنے لگ جاتی ہے۔ پرندے کو اگر کچھ دانے ڈالے تو پرندے اس کے ہاتھ پر آ بیٹھتے ہیں، اس کے کندھے پر بیٹھتے ہیں، اس کے سر پر بیٹھتے ہیں، اس کے قریب میں آتے ہیں۔ جب جانور رہنے کے باوجود بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، انسان ہونے کے باوجود اپنے مالک حقیقی کو، اللہ رب العالمین کو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہیں پہچانا تو اسے انسان کہنے کا وہ حقدار نہیں ہے، وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ نہ صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن وہ لوگ کہتے ہیں جو ایمان نہیں لائے، وہ لوگ کہتے ہیں، قرآن کیا آیت ہے، یا لیتنی کنت ترابا، مولا کاش ہم مٹی بن جاتے تو اچھا تھا، مٹی تھے، مٹی سے پیدا کرا، ہمیں مٹی ہی رہنے دیتا، کیوں انسان بنایا؟ ہم تجھے پہچانے نہیں، تیرے رسول کو نہیں پہچانے، آقا کو نہیں پہچانے، اب جہنم کے ایندھن بن رہے ہیں۔ تو اس وقت کہتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا۔ سورہ نبا کی آخری آیت ہے، اس میں کہا گیا باضابطہ قیامت کے دن جو ہونے والا ہے اس کو یہاں ذکر کر دیا گیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کاش ہم پیدا ہی نہیں ہوتے تو کتنا اچھا تھا، تو اس کے لیے کہا گیا ناس یعنی آدمی وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کو پہچانے، جو اللہ اس کے رسول کو نہیں پہچانتا وہ ناس یعنی انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تفسیر میں بیان فرمائے ہیں، کما آمن الناس سے مراد کون ہے؟ کما آمن الناس سے مراد وہ تمام صحابہ اکرام ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جانثاری کا جذبہ رکھتے تھے، حضور سے بے انتہا محبت رکھتے تھے، حضور سے ان کا قلبی تعلق تھا، عشق کا تعلق تھا، محبت کا تعلق تھا۔ وہ تمام صحابہ ان کی طرح ایمان لاؤ، کہا گیا پڑھو، ان کی طرح پڑھو، جیسا کہا جاتا ہے کچھ کرنا ہے تو ان کی طرح کر کے دکھاؤ، یہ کیا آ کر خاموش ٹائم پاس کرنا۔ تو انہیں قرآن میں بتایا گیا اگر ایمان ہی لانا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایمان لاؤ۔ وہ کیسا ایمان لائے، ان کا ایمان لانے کا طریقہ کیسا ہے، ان سے حضور کا رشتہ کیسا ہے، ادب کا رشتہ کیسا ہے۔ تم منافقین کیسے ہو، حضور کے بازو کھڑے ہو کر ان کی بے ادبی کرنا، ان کے بارے میں عداوت رکھنا، کوہنیوں کو مار مار کر اشارے کرنا، حضور کی توہین کرنے کی کوشش کرتے رہنا، مضحکہ خیز باتیں کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم جو بول رہے ہو حضور کو نہیں معلوم، نعوذ باللہ من ذالک، اس قسم کی جو باتیں کرتے ہو، یہ تمہارا ایمان معیار ایمان نہیں ہے۔ ایمان کون سا معیار ہے؟ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا، ان کا ایمان لاؤ۔ یہ لوگ کیسے ایمان لائے، دوسرے صحابہ کیسے ایمان لائے؟ خود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کو اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق فرما دی، فمن جاء بہ وصدق فاولئک هم المفلحون۔ قرآن میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا وقت آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا اللہ کی طرف سے، آپ مکہ شریف کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کیجئے۔ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چند دن بعد جانا ہے، اپنے غار یار کو، رفیق یار کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ فرما دیے۔ حضور نے فرمایا اے ابوبکر ایک رات کو میں آؤں گا، چلنا ہے یہاں سے، یہ بات ذکر کر دیے۔ اس کے بعد تقریباً 8-10 دن کا وقفہ گزرا، حضور گئے رات کے وقت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانے سے نکلے، گھر سے نکلے، اور اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا دیے، جبکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان کا خوف تھا، کیونکہ جو آدمی سونے والا ہے اس کو قتل کرنے کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے۔ تمام کفار مکہ کے قبیلے والے 2 اشخاص ہاتھ کو ہاتھ پکڑ کر ایسا کھڑے ہوئے ہیں، حضور کو نعوذ باللہ من ذالک شہید کرنے کا ارادہ کر لیے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی لیے،
फ़ाग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून, ये पढ़कर ऐसा फेंक दिए, हर एक की आँख में मिट्टी चले गई, हुजूर वहाँ से निकल गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बिस्तर पर सोकर ओढ़ कर सोए हैं। हुजूर का घर, हुजूर का बिस्तर, सोने वाले कौन? जहन में तो वही ख्याल आएगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो रहे हैं। अब क़त्ल करने वाले, मारने वाले उठाकर आइडेंटिफाई करके तो देखने वाले नहीं हैं, सब के सब घेरे हुए हैं, किसी को पता भी नहीं हुजूर वहाँ से निकल गए। अब उस बिस्तर पर सोकर अपने ईमान की हकीकत को ज़ाहिर फरमा दिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने ईमान को ऐसा बताए, जान को हथेली में रखकर बताए कि मैं मर गया तो कोई परवाह नहीं है, मेरी एक जान क्या 100 जानें हुजूर के क़दमों पर क़ुरबान। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ईमान का तकाज़ा ये था, बताइए कि वहाँ से सरकार निकल गए। वहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरवाज़े को खटखटाए, एक खटका ऐसा मारते ही दरवाज़ा खुल गया, खटका मारते ही। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने कहा, या रसूलुल्लाह लब्बैक, मैं हाज़िर हूँ, चलिए। सवारी लेकर निकल गए। फिर ख्याल आया कि जाते जाते सवारी को देखेंगे, ये लोग कदमों की आहट को देखकर पहचानेंगे सवारी, क्योंकि अरब के लोग बड़े होशियार लोग थे। ऊँट के लीद जो होती है, गोबर होती है, उसमें जो खजूर की गुठली होती है उसको देख के पहचानते थे ये ऊँट कहाँ का है। खजूर की गुठली को देखकर अंदाज़ा लगाते थे, उतने ज़हीन व फ़तीन थे, होशियार थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अंदर खौफ है, डर है, बार बार हुजूर को देख रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कभी दाएं जानिब, कभी बाएं जानिब, कभी सामने, कभी पीछे, यहाँ तक कि ऐसा महसूस हो रहा था हुजूर को तवाफ़ कर रहे हैं अतराफ़ में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर पूछने लगे, अरे अबू बकर ये क्या कर रहे हो? तो आपने फरमाया, या रसूलल्लाह मैं तन्हा हूँ, दुश्मन बेहिसाब हैं, किस तरफ से तीर आएगा, किस तरफ से बर्छा आएगा पता नहीं है। अगर कोई बर्छी आ जाए तो मुझे चुभ जाए, मेरी जान चली जाए। या रसूलल्लाह आप पर अपनी जानिसारी का तोहफ़ा पेश करता हूँ, आप पर मेरी जान कुर्बान हो या रसूलल्लाह। यह कहना था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए, मुस्कुरा कर फिर पूछे, अरे अबू बकर मैं दरवाज़ा जब खटखटाया सिर्फ़ एक ही लम्हे में दरवाज़ा खोल दिए, इसका राज क्या है? तो उन्होंने फरमाया, या रसूलल्लाह जब से आपने कहा अबू बकर एक रात को चलना है, मैं आने वाला हूँ, तो तब से मैं अपनी पीठ बिस्तर को नहीं लगाया, दरवाजे को लगा कर खड़ा हूँ। जब आप बजाएंगे तो खोलने में ताख़ीर ना हो। ये थी मोहब्बत, ये था अदब, ये था इश्क। हुक्म होते ही उसकी तामील हो जाना, उसकी तरफ दौड़ना। तो ये लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुशी के आंसू आ गए आपके चेहरे में, आपके चेहरे पर आँखों से आंसू रवा दवा हुए। एक तरफ कुफ़ार मक्का जो जान निकालने के लिए क़त्ल करने के दर पे थे, दूसरी तरफ हज़रत अबू बकर की तरह ऐसा आशिक़ सादिक़, ऐसे गारे यार कि वो हुजूर पर लम्हा बलम्हा अपनी जानिसारी का जज्बा पेश कर रहे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह हम दोनों अगर गए तो मक्का से जाने वाले दोनों हमारे क़दमों के निशानों को देखकर लोग पहचानेंगे। यहाँ से दोनों गए, 4 क़दमों के निशान हैं, पैरों के निशान को देखकर पहचानेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो या रसूलल्लाह क्या मैं आपको अपने कंधे पर सवार कर लूँ, उठा लूँ? तो हुजूर ने फरमाया, हुजूर को सिर्फ़ एक ही सहाबी कंधे पर उठाए हैं, वो कौन? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वरना हुजूर का वज़न कौन उठा सकता है? जो कुरान को अपने सीने में उतरता हुआ महसूस करते हों, उतारते हों, वो कुरान जिसको पहाड़ों पर उतारा जाए तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाए। कुरान में है, लौ अंज़लना हादल कुरआना अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह। तो अब हुजूर को जब उठाए, कंधे पर बिठाए, बिठाने के बाद कभी इधर चूमते इस तरफ रान को, कभी इधर चूमते, अपनी किस्मत पर फ़ख्र करते, मेरी क्या नसीब है, मेरा क्या मुक़द्दर है कि मैं हुजूर के इतने क़रीब हूँ कि हुजूर का जिस्म अथर मुझे लग रहा है। ये जो कैफियत थी ये लेकर दौड़ते गए। दौड़ते दौड़ते अब गारे सौर के क़रीब जब पहुँचे, वो पहाड़ पर है ऊपर, जब क़रीब पहुँचे उस वक्त आपके दौड़ने का अंदाज़ क्या हो गया, बदल गया। क्योंकि आदमी जब ऊपर चढ़ता है तो झुक जाता है, इंसान जब ऊपर जाता तो झुक कर चलता है, लेकिन आप हुजूर को लेकर आगे चढ़ रहे,
پیروں کو اس طریقے سے رکھ کر کوئی جانور کیسے دوڑتا ہے ایسا کھینچ رہے تھے پیر کو پیچھے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے وہ نوکیلے پتھر، اس میں اس قسم کی حرکت. آپ نے فرمایا ابو بکر یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ، کفار مکہ آنے والے ہیں، سرداران قریش آنے والے ہیں، دشمنان اسلام آنے والے ہیں. اگر پیروں کے نشان معلوم ہو گئے تو یا رسول اللہ اپنے لیے تو خوف نہیں ہے، میرے جیسے ہزاروں آپ کے قدموں پر قربان یا رسول اللہ، لیکن آپ کا مجھے خوف ہے. یہ جو پیر اس طریقے سے کرے تو لوگوں کو، دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا تھا کوئی جانور گیا ہو، کوئی جانور گیا ہو. اس طور پر محبت کرتے ہوئے غار ثور کو پہنچے. غار ثور کو جب پہنچے تو وہاں جانے کے بعد اب بظاہر طور پر آرام کون کرنا ہے؟ جو اٹھائے، جو دوڑے، جو وزن لے کر آئے ان کو آرام کرنا ہے. لیکن جانے کے بعد اپنا پورا جامہ، اپنا سارا قمیص نکال کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، سارے کا سارا صاف کر کے اندر سوراخ جو تھے اس کو پورا چندیاں بنا کر پوری جگہ ٹھوس دیے. پھر حضور کو فرمایا یا رسول اللہ آئیے آرام فرمائیے، آپ تھکے ہوں گے. یہ ہوتا محبت کا معیار، یہ ہوتا عشق کا معیار. اور یہ جو جانثاری کا جذبہ ہے اللہ کے نزدیک اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ ساری امت میں کل قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے اگر کسی کا نام اعمال اللہ کو پیش کریں گے سب سے پہلے تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ جو جانثاری کا قدم قدم پر لمحہ بلمحہ محبت کا جو نذرانہ پیش کر رہے تھے، وہاں جا کر رک کر اس وقت ایک سوراخ کھلا تھا، وہاں اپنے پیر کی ایڑی کو رکھ دیے، حضور کو آرام کرنے کے لیے کہا. حضور جب آرام فرما رہے تھے اندر ایک سانپ تھا، زہریلا سانپ، وہ ڈسا جا رہا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بار بار ڈسا جا رہا تھا. وہ ڈسنے کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور درد کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. ایک آنسو کا خطرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر جب پڑا تو حضور کی آنکھ کھل گئی. حضور نے فرمایا لما تبکی یا ابا بکر، اے ابو بکر کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے. تو حضور نے پھر پوچھا تو آپ نے فرمایا کچھ نہیں، کوئی چیز کاٹی ہے. تو حضور اپنا لعاب دہن نکال کر وہاں لگا دیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو لگا دیے. تفاسیر میں لکھ کر ہے آج بھی اگر والدہ اور والد دونوں بھی صدیقی اگر ہوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہو تو وہ پیدا ہونے والے بچے کے ایڑی پر تل کا نشان ہوگا. تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایمانی جذبہ پیش کرے یہ معیار ایمان ہے، یہ حقیقی ایمان ہے. اسی لیے حدیث شریف میں ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرما رہی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گود میں ران شریف پر اپنا سر رکھ کر. باہر ستارے جھلملا رہے تھے، اسٹارس تھے انگنت بے حساب، بہت زیادہ تھے. وہ دیکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ بتائیے کہ یہ جتنے ستارے ہیں کیا یہ اتنے کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ کہتے حضور مسکراتے ہوئے فرمائے ہاں حضرت عمر کے نیکیاں ہیں، عمر کی نیکیاں ہیں. یہ سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آرام فرما رہی تھی اٹھ کے بیٹھ گئی. پھر میرے والد کے، کیونکہ والد اپنے والد سے، اپنے ابا سے ایک تعلق ہوتا ہے، میرے والد کی نیکیاں کتنے؟ تو حضور سیدھا بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا اے عائشہ ابو بکر کا انداز تو نرالا ہے. ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں، ابو بکر کی ایک رات کی نیکیاں یہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیوں سے زیادہ ہیں. ایک رات کی، وہ کون سی رات ہے؟ وہ غار ثور میں گزاری ہوئی رات ہے. کیونکہ لمحہ لمحہ حضور کی خدمت، حضور پر وارفتگی، حضور پر جانثاری کا جذبہ، یہ جو کر کے دکھائے یہ محبت ایمانی حلاوت کو لاتی ہے. حقیقی ایمان یہ ہے. ورنہ ان منافقین سے کہا جاتا تو ایمان لاؤ، وہ کہتے نہیں نہیں یہ تو بیوقوفوں کی طرح ایمان لانا، ہم ایسے ایمان کو نہیں مانتے، ہم ایسے ایمان کو لا ہی نہیں سکتے. اسی لیے کہا گیا کما آمن الناس، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے کہ اور ایمان لائے ہیں. حضرت علی وہاں سو کر ایمان لائے، بتائے ایمان کو بتاتے تھے. چھوٹی چھوٹی بات پر حضور ایک بات کہہ دیے تو کر کے دکھاتے تھے.
آج ملت اسلامیہ میں اس ایمان کی کمزوری ہونے کی وجہ کیا ہے؟ حضور سے تعلق کم ہو گیا. حضور سے جو محبت کا تعلق تھا وہ دھیرے دھیرے کم ہوتا چلا گیا. اسی لیے کیا ہے، امت لوگوں کے پیروں میں آ گئی، ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہو گیا. کیوں کہ وہی سکہ قابل قبول ہوتا ہے جس پر بادشاہ کی مہر لگی ہوئی ہو. اگر آسان لفظوں میں اگر کہا جائے، وہی نوٹ چلتی ہے جس پر RBI کے گورنر کی سگنیچر ہو. اگر نہیں ہے تو وہ جعلی نوٹ ہے، وہ نقلی نوٹ ہے، چلتی نہیں. ویسے ہی وہی ایمان حقیقی ایمان ہے، وہی ایمان کامل ایمان ہے، وہی ایمان اللہ کے نزدیک تسلیم شدہ ایمان ہے جس پر حضور کی مہر لگی ہو، حضور کی محبت کی مہر لگی ہو، حضور کے عشق کی مہر لگی ہو. اگر وہ نہیں ہے، حضور کو دیکھ کر دھوکہ دینے کے جذبے کے ساتھ ہم دھوکہ دے دیے، حضور کو پتہ نہیں چلا، یہ جو کہتے تھے یہ منافقین کا رویہ تھا، ان کی روش تھی، ان کا طریقہ تھا. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے اب بچ گئے تو بس ہے. آج بھی ملت اسلامیہ کے نقصان کا اگر کوئی شخص کام کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے، یہ منافقوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیوں کہ غزوہ تبوک یہ ایک جنگ ہے جس میں سب سے زیادہ مسلمانوں کے خلاف میں دشمنان اسلام آئے. غزوہ تبوک کا موقع تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم علانیہ طور پر حکم فرما دیے، ورنہ حضور کسی جنگ میں جاتے تو آپ کی ایسی عادت نہیں تھی. آپ کیا کہتے تھے؟ مثال کے لیے اگر بتانا ہے، رائچور جانا ہے تو گنگاوتی کا اشارہ فرماتے تھے حضور. کیوں کہ راز میں رکھتے تھے باتوں کو، یہ راز میں رکھنا ہے. آج ملت اسلامیہ پیچھے رہنے کی، سیاسی طور پر کمزور ہونے کی، لوگوں کے نظروں میں ذلیل رسوا ہونے کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ راز کو راز میں نہیں رکھتی، ہر بات کو فاش کر دینا. اب معلوم ہوا تھوڑی دیر میں سارے لوگوں کو معلوم ہونا. اس سے پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا، اگر آپ کسی سے کہیں گے میں صرف تمہار کو بول رہا ہوں، کس کو بھی نہیں بولنا بات بولے، تو شام تک پورے سندنور کو وہ بات معلوم نہیں رہتی. ہر بولنے والا یہی بولتا میں تمہار کو بول رہا ہوں، تمہیں کس کو بھی نہیں بولنا. تو اس طور پر ٹرنڈ چلتا. حضور ایسا نہیں کرے، جو بات کو جتنا خفیہ رکھنا ہے وہ اتنا خفیہ رکھتے تھے، چھپا کر رکھتے تھے. لیکن یہ واحد جنگ غزوہ تبوک جس میں حضور نے فرمایا تبوک کی طرف چلنا ہے. کیوں کہا؟ کیونکہ جس وقت غزوہ تبوک کی طرف نکلے وہ وقت دھوپ کا وقت تھا، گرمیوں کا وقت تھا، دھوپ کی تمازت زیادہ تھی اور کھجور پکنے کا وقت تھا. کھجور پک رہے تھے. مسلمانوں میں انتہائی قحط سالی، غریبی، مفلسی تھی، کوئی چیز نہیں تھی. ایسے وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکلو، اب جنگ کے لیے نکلنا ہے. جنگ کے لیے جب نکلنا تھا، منافقین سب کے سب بہانے بنا دیے. منافقین نے کہا نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، اپنے اپنے طور پر. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے کے لیے کہے، اب لوگوں کے لیے مال کی ضرورت، پیسوں کی ضرورت، فائنینشیل چیزیں بھی ہونا ہے، یہ تمام چیزیں ہونا تھا. جس سے جتنا ہو سکا وہ سب لاتے گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت 300 اونٹ کا وہ جو روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی غزوہ تبوک کے لیے دینے والا، کچھ یہ کرنے والے. اس وقت باہر کے بڑے بڑے تجار، تاجرین، بزنس مین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 100 اونٹ آئے. بعض روایوں میں تو 1000 اونٹ ہے، لیکن زیادہ تر جمہور کا جو اتفاق ہے 100 اونٹ ہے. 100 اونٹ پر غلہ آیا. غلہ آنے کے بعد لوگ آ کر کھڑے ہو گئے، عثمان بیچو گے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے. جانے کے بعد حضور اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی شخص اللہ کی راہ میں دینے والا. تو یہ سنتے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاتھ اٹھائے. حضور کی بولی منہ سے نکلے اور سب خاموش رہیں. اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال کی کثرت تھی. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ 100 اونٹ ہیں، اونٹوں کے سمیت غلہ دے دیتا ہوں. تو حضور خوش ہو گئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی پھر دینے والا؟ پھر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ اور 100 اونٹ آ رہے ہیں، وہ 100 اونٹ بھی اسلام کے لیے میں وقف کرتا ہوں. آدمی صرف مالدار ہونا کافی نہیں ہے، مالدار کے ساتھ دلدار ہونا بھی ضروری ہے. ورنہ صرف مالدار ہے، جو مال کو باقی رکھا تو وہ آخرت میں اس کو کام نہیں آتا.
وہ دنیا میں مال کا چوکیدار بن کے رہ سکتا ہے، لیکن وہ اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتا۔ مال وہی فائدہ مند ہے جو اس کو آخرت میں کام آئے۔ 200 اونٹ ہو گئے، پھر اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کوئی امت مسلمہ کے لیے فی سبیل اللہ خرچ کرنے والا؟ تو جب حضور کے منہ سے یہ بات نکلتی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے اور کہتے یا رسول اللہ یہ مال سب آپ کا ہے۔ پھر 100 اونٹ، اس کے بعد 1000 دینار آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ حضور وہ 1000 دینار پھر ہاتھ ایسا پھراتے اور کہتے اے اللہ، یہ باضابطہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا تھی، یا رحمان سہیل الحساب علی عثمان، اے اللہ عثمان کا حساب نہایت آسان کر دے۔ یہ ایک روایت میں تو حضور نے فرمایا عثمان اس کے بعد جو کچھ بھی کریں وہ جنتی ہیں، کچھ بھی کرو اجازت ہے، کچھ بھی کرو اس کے بعد جنتی ہیں۔ تو یہ حضور کے لیے پیسہ لٹانا، مال و دولت کو دینا، یہ دیکھ کر منافقین سمجھتے تھے یہ کیسے لوگ ہیں، پیسہ کہاں خرچنا نہیں معلوم، اتنی پراپرٹی تھی، اتنا پیسہ تھا، اتنا غلہ تھا، چاہتے تو پیسے اٹھا سکتے تھے 1 کا 10، تو یہ نقصان کر لیے۔ وہ لوگ آپس میں بات کرنا شروع کر دیے، موقع جب آتا ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اب فائدہ نہیں اٹھائے تو وہ سفہا کہنے لگے، یہ ہیں بیوقوف ہیں، معلوم نہیں ہے ان کو۔ آج بھی مسلمانوں کو کیا کہا جاتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ کیا ہے، زندگی کدھر جی رہے، دنیا کدھر ہے، یہ کدھر ہے، اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان کو معلوم نہیں ہے حقیقی زندگی کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی میں کیا ہے۔ انہیں یہی معلوم دنیا ہی میں رہنا ہے، دنیا ہی میں جینا ہے، دنیا سے گزر گئے تو پھر مٹی بننا ہے، یہ تصور ہے۔ لیکن اسلام زندہ مذہب ہے، اس میں ہر چیز کو واضح کر کے بتایا گیا۔ غزوہ تبوک کو جب گئے تمام صحابہ چلے گئے، 3 صحابہ جن کا ذکر قرآن میں ہے، ایک کعب بن مالک، ایک ہلال بن امیہ، ایک مرارہ بن ربیع، یہ 3 صحابی۔ حضرت کعب بن مالک اپنے طور پر روایت بیان کرتے ہیں، تو حضور نے فرمایا سب صحابہ چلے گئے، میں یہ سوچا میرے پاس مال و دولت ہے، باغ پک چکے تھے کھجور کے، میں یہ سوچا یہ سب فصل آنے والی ہے، یا آنے کے بعد میں یہاں سے نکل جاؤں گا، حضور سے ملوں گا، 2 اونٹنیاں میرے پاس، میں جا کر مل لوں گا، ایسا دل میں خیال آیا۔ کس کو؟ حضرت کعب بن مالک کو۔ یہاں تک کہ حضور غزوہ تبوک میں نکل گئے، تبوک کو پہنچ گئے، جنگ ہوئی، آج نہیں کل نہیں پرسوں، دن گزرتے گئے۔ ایک مرتبہ باہر نکل کے دیکھا مدینے میں ضعیف لوگ، بوڑھے اور اپاہج، معذور، فزیکل ہینڈیکیپ جس کو کہتے ہیں وہ لوگ، اور منافق جن کے لیے مشہور ہو گیا تھا یہ منافق ہے، اتنے ہی لوگ تھے، کوئی شخص ہے ہی نہیں۔ جب میرے کو پشیمانی ہوئی، کون؟ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، مجھے جانا چاہیے تھا، پس و پیش میں حضور آ گئے، غزوہ تبوک میں جیت کر آ گئے۔ اب آنے کے بعد اس بات پر غور کرنا ہے، ساری ملت اسلامیہ اس پر غور کرنا ہے، جیت ہو گئی، ضروری نہیں تھا ان کو سزا دینا۔ حضور کی عادت تھی جب بھی باہر سے آتے تو مسجد میں آتے، مسجد میں آ گئے۔ اب سارے منافقین جو بھی تھے وہ لوگ آئے، قسم کھا کر کہنے لگے حضور کے سامنے جھوٹی قسمیں، حضور کو معلوم ہے، لیکن حضور کے اعلیٰ اخلاق تھے، کوئی شخص بولتا تو عیب پوشی کرتے تھے اس کی، تو آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں ہماری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ہم نہیں آ سکے، مجھے فلاں معاملہ تھا۔ کم سے کم 80 افراد ایسے تھے جو غزوہ تبوک میں نہیں گئے، وہ لوگ اپنا اپنا بہانہ کر کے نکل گئے۔ حضرت کعب بن مالک نے سوچا میں جھوٹ بولوں گا وہ بھی کس سے، جو سب کچھ جانتے ہیں، ان سے جھوٹ بول کر کہاں چھپوں گا۔ وہ گئے، جا کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، کیوں نہیں آئے؟ حضور تو مسکرائے پہلے، تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو سواری نہیں تھی؟ سواری تھی۔ کیا غذا نہیں تھی؟ غذا بھی تھی۔ کیوں آئے، کیوں نہیں، وجہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، لاپرواہی، تن آسانی۔ تو لوگوں نے کہا کعب بن مالک کو مال اور جمال روکا رکھا ہے، یعنی مال ہے، جمال ہے، خوبصورت بیویاں ہیں، اس لیے نہیں آیا، اس قسم کے۔ آپ ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ، تو حضور نے فرمایا جاؤ انتظار کرو، اللہ کی طرف سے جو حکم آئے گا، جو فیصلہ آئے گا وہ تمہارے حق میں ہوگا۔ اب چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک گھر گئے تو حضور نے سوشل بائیکاٹ کرایا، یہ قابل غور بات ہے۔ کیا؟ حضور رحمت للعالمین ہے،
سب سے زیادہ محبت کرنے والے اللہ کے بعد مخلوق سے حضور ہیں، سب سے زیادہ نرم دل. کسی ایک کو بھی تکلیف ہے تو حضور کو اس کا احساس ہوتا ہے. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم قرآن میں ہے. حضور جانوں سے زیادہ قریب ہیں مومنین کے. اتنی محبت کے باوجود سوشل بائیکاٹ کر دیے، یہاں تک کہ 10 دن 20 دن 30 دن گزر گئے، اب کوئی بات ہی نہیں کر رہا. مسجد میں آتے حضرت کعب بن مالک، حضور نماز پڑھتے، سارے صحابہ سلام کرے تو جواب نہیں دیتے. خود حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں روتے روتے نڈھال ہو جاتا، نماز پڑھ کے حضور کو دیکھتا تو حضور میری طرف دیکھتے نہیں. جب میں نماز میں کھڑا ہو جاتا تو حضور میری طرف دیکھتے تھے، تو میں احساس کرتا تھا، لیکن سلام کرتا تو کبھی جواب نہیں دیتے تھے. نہ حضور جواب دیتے، نہ سارے مسلمان جواب دیتے. اسی حالت میں میرے دل میں کیفیت پیدا ہوئی ہے کوئی، میں بھی اگر جھوٹ بول دیتا، لوگ آ کر کہنے لگے تم اگر جھوٹ بولتے تو بچ جاتے تھے. تو انہوں نے کہا جھوٹ کس سے کہا جاتا ہے جس کو کچھ معلوم نہ ہو، حضور کو تو سب کچھ معلوم ہے، میں کیا بہانہ بناؤں. اور اللہ کی طرف سے ساری باتیں ان تک پہنچتی ہیں، اب تو جھوٹ نہیں بولے. انہوں نے کہا ہے کوئی میرے جیسا اور بھی جو سچ بولا ہو؟ تو لوگوں نے کہا اور 2 اشخاص ہیں، ایک ہلال ایک مرارہ، یہ 2 صحابی ہیں، وہ بھی آپ کی طرح بات کرے ہیں. تو وہ کہنے لگے چلو تینوں ہیں. تو تینوں کو پورے مدینے میں کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. 40 دن گزر گئے. 40 دن گزرنے کے بعد حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہونا شروع ہوئی. وہ اپنے چچا زاد بھائی تھے، ان کے گھر چلے گئے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. باغ کی دیوار پر بیٹھ کر ان کو آواز دیے قتادہ السلام علیکم. وہ دیکھے ان کی طرف جواب نہیں دیے. پھر انہوں نے کہا قتادہ السلام علیکم. پھر وہ دیکھے جواب نہیں دیے. تو انہوں نے کہا قتادہ تمہیں معلوم ہے میں منافق نہیں ہوں، میں مومن ہوں، منافق نہیں ہوں. تو حضرت قتادہ نے کہا مجھے نہیں معلوم تم کیا ہو، مجھے نہیں معلوم تم کیا ہو، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ سننا تھا. آنکھوں میں آنسو آ گئے آپ وہاں سے واپس آ گئے. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو بھیجے، جاؤ ان صحابہ کے پاس جا کر کہو اپنی بیویوں سے بھی تعلق توڑ دیں، گھر میں بیوی جو ہے ان سے بھی بات نہیں کرنا، تعلق توڑ دینا. حضرت کعب بن مالک کے پاس جب آ کر پوچھے، انہوں نے کہا دیکھو بیوی سے بھی بات نہیں کرنا ہے. یہ سنتے ہی قربان جائیے وہ صحابی پر، جلیل القدر صحابی پر. انہوں نے کہا کیا میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں؟ حضور کا یہ منشا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ نہیں، بات نہیں کرنا ہے، اس کو میکے بھیج دینا ہے. میکے بھیج دیے. حضرت ہلال کے پاس گئے تو حضرت ہلال نے کہا نہیں میں تیار ہوں. رو رو کر نڈھال ہو گئے. 2 صحابہ گھر میں ہی میں تھے، مرارہ اور ہلال. حضرت کعب بن مالک ایک نماز کو آ رہے تھے، وہ لوگ تو گھر میں رو رو کر بے حال ہو گئے تھے. حضرت ہلال کی اہلیہ حضور کی خدمت میں آ کر کہنے لگی وہ ضعیف العمر ہیں، بڑی عمر والے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، اگر میں بھی چلے گئی تو وہ ہلاک ہو جائیں گے. تو حضور نے کہا تم خدمت کرو لیکن تعلق رکھنا نہیں، ملنا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب سے آپ روٹ گئے ہیں تب سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، وہ نہ بات کرتے ہیں نہ چیت کرتے ہیں. یہ سننا تھا. حضور بھیج دیے. اس حالت میں 40 اور 50 دن کے درمیان شام کا ایک کسان آیا، ملک شام کا. وہ آ کر بازاروں میں پوچھنے لگا یہاں کعب بن مالک نامی کوئی شخص ہے. تو حضرت کعب وہیں بازار میں تھے، تو لوگوں نے بتایا وہ دیکھو کعب ہے. سنتے ہی وہ شخص آیا، آ کر ایک پیغام دیا ریشم کے رومال میں. وہ ملک غسان کا بادشاہ تھا، اس کی طرف سے تھا. اس کے اندر یہ لکھ کے تھا تمہارے جو صاحب ہیں، تمہارے جو حضور ہیں، رسول ہیں، تم سے ناراض ہیں. اگر تم ہمارے ملک کو آ جاتے ہو تو ہم عزتوں سے نوازیں گے. تمہارا اللہ، تمہارے رسول اللہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے چھوڑ دیے. ہمارے پاس آؤ، ہم عزت دیں گے اور تمہارے صاحب کو جو کرنا ہے کریں گے. یہ پیغام لکھا ہوا تھا، وہ لیے چولہے میں پھینکے، پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیے. رو کر اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرے مولا اب تک تو حضور مجھے بے وفا سمجھ رہے تھے، تو بے وفا سمجھ رہا تھا، مومن بے وفا سمجھ رہے تھے، اب تو دشمنان اسلام بھی مجھے بے وفا سمجھ رہے حضور کا. میں بے وفا نہیں ہوں، وفادار ہوں، میں حضور کا سچا عاشق ہوں. اس کیفیت میں رونے میں 50 دن گزر گئے. 50 دن جب گزرے، فجر کا وقت تھا 50ویں دن، اللہ کی طرف سے آیت نازل ہوگی. 11ویں پاری کی آیت کریمہ ہے سورہ توبہ کی.
وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا اللہ ملجأ من اللہ۔ بڑی آیت کریمہ ہے۔ وہ جب آیت کریمہ نازل ہوئی حضور کا چہرہ ٹمٹمانا شروع ہو گیا، چمک دمک آ گئی حضور کے چہرے میں۔ حضور نے صحابی کو بھیجا، جاؤ جا کر خوشخبری دو۔ حضرت کعب کے پاس ایک صحابی دوڑے، سب کے اندر ایک جوش تھا، جذبہ تھا، سب رو رہے تھے، خوشی کے آنسو سب کے آنکھوں میں تھے۔ جا کر حضرت کعب کے پاس آئے، وہ نیوز دینے سے پہلے اور ایک صحابی بلندی پر کھڑے ہو کر چیخ کر کہنے لگے، دیکھو یہ تینوں کی توبہ قبول ہو گئی، یہ تینوں منافق نہیں ہیں، مومن ہیں، اللہ اور اس کے رسول گواہی دے رہے ہیں، قرآن میں آیت نازل ہو گئی۔ حضرت کعب بن مالک روتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور ایک روایت میں تو ہے حضرت کعب بن مالک کے پاس ایک جوڑا کپڑا تھا جو پہنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جو خوشخبری دینے آیا اس کو دے دیے ایک جوڑا کپڑے، تم لے لو، اتنی بڑی خوشخبری لائے ہو میرے لیے۔ پھر حضور کے پاس جب آئے، آ کر رونا شروع کر دیا۔ حضور دیکھے، حضور کا چہرہ ٹمٹما رہا تھا، چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ حضور دیکھ کر کہنے لگے، مبارک مبارک کعب، آج تمہارے لیے، تم جب سے پیدا ہوئے ہو تب سے لے کر آج تک کا جتنے دن ہیں وہ سارا میں سب سے مبارک دن آج تمہارا ہے، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی ہے۔ یہ مومن کیا ہوتا ہے؟ سچ کا سامنے کرنے والا ہوتا ہے، جھوٹ کا سہارا لینے والا نہیں ہوتا۔ ابھی اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ غزوہ میں گئے، صحابہ گئے، یہ نہیں گئے، غزوہ جیت گئے، فتح بھی ہوئی، فتح بھی ہونے کے بعد فرق نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن حضور نے بتایا آگے چل کر ملت میں اگر کوئی خیانت کرتا ہے، چاہے وہ انتخابات کا معاملہ ہو یا ووٹنگ کا معاملہ ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کبھی معاف نہیں کرتے۔ آپس میں دغل بازی، دھوکے بازی، فریب کاری، دجل، جعل سازی اور منافرت کرنا، ایک دوسرے کا پیر پکڑ کے کھینچنا، اس میں درمیان میں اسلام کو بدنام کرنا، اللہ اور اس کے رسول کے دین کو بدنام کرنا، یہ جو چل رہا ہے، چھوٹی چھوٹی غلطی مل کر بڑی غلطی ہوتی ہے۔ تو یہ جو منافقت ہے، جبکہ یہ تینوں مسلمان ہیں، تینوں کی توبہ قبول ہوئی، قرآن میں ہے وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، باضابطہ لمبی آیت ہے، لقد تاب اللہ علی المؤمنین، آ گیا اللہ تعالیٰ نے مومنین کی توبہ کو قبول کر لیا، آ گیا۔ باوجود اس کے بتایا گیا حق پر ہونے کے باوجود ان کو سزا دی گئی۔ کیوں سزا دی گئی؟ کہ آئندہ قیامت تک کے لیے لوگوں کو معلوم ہو کبھی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا، علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں ہے کیا چیز، لوح قلم تیرے ہیں، یہ جہاں کوئی معنی نہیں رکھتا، لوح قلم تیرے ہیں۔ اب یہ سفہاء کے معنی جو ہے، آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، اس بات کی وضاحت کر کے آج کی گفتگو کو ختم کر دیں گے۔ سفہاء کے معنی بیوقوف کے ہیں، اصل تو ہلکا پن، جس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کو سفہاء کہتے ہیں۔ مومنین، منافقین مومنین کو سفہاء بولتے تھے۔ منافق کیا بولتے تھے؟ یہ بیوقوف ہے، نادان ہے، کمتر ہے۔ اس کی 5 وجوہات ہیں۔ منافق مومن کو کیوں نادان، بیوقوف، کم عقل کہتے ہیں؟ پہلا یہ ہے، منافق بڑے مالدار تھے۔ منافق کیا تھے؟ پیسے والے تھے، رچ پارٹی تھے، دولت مند تھے۔ مومن غریب، مسکین، فقراء تھے۔ وہ دیکھتے تھے یہ ہلکے لوگ ہیں، کچھ ہے نہیں پیسے، آج بھی وہی تصور کیا جا رہا۔ مسلمانوں کو دیکھتے یہ غریب لوگ ہیں، ان کو کیا معلوم مسلمان سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ اگر بولا تو اس کی سجدے کی آواز اللہ کے عرش تک پہنچنے والی ہے، یہ اس کی طاقت ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے۔ وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کمزور ہیں، پسماندہ ہیں، پچھڑا طبقہ، کھانے کو کھانا نہیں ہے لیکن مستی ہے۔ مستی نہیں ہے، دنیا ہے مسلمانوں کے لیے، دنیا مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ ویسے ہی سمجھتے تھے منافق، مسلمان حقیر ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، کمتر ہیں، یہ۔ اور دوسری یہ چیز تھی، منافق اسلام کو باطل مذہب سمجھتے تھے۔ اسلام کو کیا سمجھتے تھے؟ یہ کیونکہ مکہ سے آیا مدینے میں ہے، اب مدینے میں کب تک رہتے نہیں معلوم، اسلام باقی رہتا نہیں رہتا نہیں معلوم تھا ان کو۔ آج جیسا بول رہے لوگ، ہم اسلام کو ختم کر دیتے، اسلام کو نیست و نابود کر دیتے، اسلام کو جڑ پیڑ سے اکھاڑ دیتے، اتنا آسان نہیں۔ جب مٹھی بھر مسلمان تھے تبھی ختم نہیں ہوئے، آج تو 200 کروڑ ہو گئے، اب کہاں ختم ہونے والے؟
یہ مسلمان ہلکے ہوئے ہیں الگ بات ہے، مسلمان آج کے مسلمان اس دور کے منافقین کی علامتیں پائی جا رہی آج کے مسلمانوں میں، کیونکہ ایکتا نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، عشق رسول نہیں ہے، اللہ کے لیے تڑپنا نہیں ہے، سسکنا نہیں ہے، آہو بکا کرنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، یہ آج کے مسلمانوں میں، اس دور کے مسلمانوں میں سب چیزیں تھیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے مسلمان کیا ہے، دین کے مقابل میں دنیا کو لات مارتے تھے۔ ابھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنیں آپ، کنواں کو خرید لیے، بیر روما 30,000 دینار میں خریدے۔ وہ یہودی تو بیچنے کے لیے بھی تیار نہیں تھا، مدینے کا تھا، اس نے کہا میں نہیں بیچتا، تو حضرت عثمان نے کہا نہیں بیچو، کیونکہ سرکار نے فرمایا ایک ہی کنویں کا پانی میٹھا پانی ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہو رہی مکے سے آئے والوں کو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، مکے کے جتنے کفار ہیں اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمیں کیسے شہر میں آنا پڑا۔ ہر ایک کو اپنا وطن عزیز ہوتا ہے، کیسے شہر میں آنا پڑا، کھارا پانی ہے میٹھا پانی نہیں ہے۔ تو حضور دیکھ کر کہا ہے کوئی شخص جو بیر روما کو خریدے اور اللہ کی راہ میں وقف کر دے، میں اسے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ یہ سننا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، جا کر پوچھے، وہ بیٹنے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کو بولے کیونکہ یہ بھی بزنس مین تھے، کہا دیکھو یہ کام کرو آدھا کنواں بیچو۔ تو یہودی پریشان ہو گیا، آدھا کنواں کیسا بیچنا؟ تو آپ نے کہا ایک دن کی باری تمہاری، ایک دن میری باری، میں جتنا پانی نکالنا ہے ایک دن میں نکال لیتا ہوں، دوسرے دن تم نکالو۔ تو اس نے کہا ارے یہ تو اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، خرید لیا 30,000 دینار دے کر، پیسے لے لیا، ایک دن میرا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک دن کا مالک میں ہوں، میں جو چاہے کروں۔ تو اس نے کہا جو چاہے کرو۔ آپ اعلان کرا دیے سارے مدینے میں، جس کو بھی میٹھا پانی ہونا ہے آج کا دن میرا دن ہے، تم پانی لے لو۔ اب پانی لیے، دوسرے دن وہ ایک ڈول کوئی 1 درہم میں بیچ رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کوئی بیوقوف ہیں ہم 1 درہم میں 1 ڈول پانی خریدنے، کل پھر عثمان کی باری آئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل مفت میں ہم پانی لیں گے۔ یہ سننا تھا، وہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا نہیں آپ پورا لے لیجئے۔ پھر آپ قیمت دے کر پورا لیے اور حضور کی بارگاہ میں آ گئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ بیر روما ہے، وقف کرتا ہوں۔ یہ وقف کر رہے تھے تو وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے، پیسہ اتنی مشکل سے کما کر ایسا لات مار دے رہے، وہ جنت جو دیکھی بھی نہیں، گارنٹی بھی نہیں، دنیا گارنٹی ہے، آخرت گارنٹی نہیں ہے، ان کی نظر میں تھا۔ منافق کیا سمجھتے تھے؟ دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، آخرت میں جانے کے لیے مرنا ہے، اس کے بعد ہے۔ تو وہ سمجھتے تھے ادھار کے لیے نقد کو چھوڑنا یہ کہاں کی دانش مندی ہے، منافق سمجھتے تھے۔ اس لیے وہی دیکھ کر انہوں نے کہا یہ سفہا ہیں، کیا ہیں؟ نادان ہیں، بیوقوف ہیں، سامنے رہی چیز کو چھوڑ کر خیالی چیزوں میں پڑ گئے۔ قیامت کب آئے گی، جنت کب ملے گی، جنت میں بڑے بڑے محل کہاں ہوں گے، ان کا خیال تھا۔ لیکن سارے مسلمانوں کا عقیدہ کس پر ہے؟ حضور کی زبان پہ ہے، حضور بول دیے تو ختم، اللہ ایک ہے تو اللہ ایک ہے، قیامت ہوگی تو قیامت ہوگی، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا تو ایک دن ہوگی۔ ایک ادنا جنتی کو 10 دنیا کے برابر جنت ملنے والی ہے تو 10۔ آج تک بھی اسی اعتبار پر صبح کی ٹھنڈ میں فجر کی نماز میں لوگ آتے ہیں، ورنہ کس کو اپنی نیند قربان کرنا پسند ہے؟ حضور کی بات پر بھروسہ ہے۔ تو یہ علامتیں تھیں، وہ لوگ صفحا کہتے تھے۔ لیکن اللہ نے کہا الا انہم ہم الصفحا، وہی لوگ بیوقوف ہیں۔ کون بیوقوف ہیں؟ منافقین کے لیے اللہ نے کہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے، مفسرین نے 3 چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے انہوں نے مٹنے والی چیز کے بدلے میں باقی رہنے والی چیز کو ترک کر دیا۔ دنیا مٹنے والی ہے، ایک مرتبہ میں بڑا ہو گیا اب چھوٹا نہیں ہو سکتا، ختم۔ ایک آدمی بوڑھا ہو گیا تو جوان نہیں ہو سکتا، کوئی چیز اگر ہو گئی تو آدمی واپس نہیں آ سکتا۔ لیکن جنت میں ایسا نہیں ہے، ہمیشہ جوان رہتا آدمی، اس کا چہرہ بدلتے رہتا، اس کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہیں رہتا۔ تو وہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، یہ مٹنے والی چیز ہے۔ تو اللہ نے فرمایا مٹنے والی چیز کو لے لیے، باقی رہنے والی چیز کو چھوڑ دیے، تم بیوقوف ہو۔ اللہ نے کہا بیوقوف تو تم ہو، وہ بیوقوف نہیں، وہ تو ہوشیار ہیں۔ دوسری وجہ یہ بتائے کہ وہ لوگ کیا سمجھتے تھے منافق، دونوں جگہ ہم گیم کھیل رہے، مسلمان اگر
پاور میں آ گئے تو مسلمانوں میں ہاں ہاں بول کے چلے جانا، کافر اگر پاور میں آ گئے تو کفار کے ساتھ ہاں ہاں بولنا، یہ دو دغل بازی تھی ان کے اندر۔ تو اللہ نے فرمایا 2 گھر کا مہمان ہمیشہ بھوکا رہتا، مہمان ایک گھر کا رہنا ہے، سامان یہاں رکھتا ہوں وہاں جا کے آتا ہوں بولے تو یہ گھر والے کیا سمجھتے؟ وہاں کھانا کھاتا سمجھتے، وہ گھر والے کیا سمجھتے؟ یہاں کھانا سمجھتے۔ 2 گھر کا مہمان کیا ہو جاتا؟ بیچ میں بھوکا ہو جاتا، کسی ایک طرف ہو جانا ہے۔ تو منافق کیا تھے؟ 2 گھر کے مہمان تھے، ادھر اسلام کی طرف بھی، ادھر مذبذبین بین ذالک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ادھر نہ ادھر، ادھر 2 طرف جاتے تھے۔ تو اس لیے کہا گیا 2 گھر کا مہمان کیا ہے؟ ہمیشہ احمق ہوتا، بھوکا رہتا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ خبیث دلائل کے مقابل میں فاسد خیالات کو قبول کر رہے تھے۔ آج کے لوگ بھی اسلام میں ہر چیز پریکٹیکل ہے، سائنس والی ہے، اس سے بہتر دلائل دوسرے مذہب میں نہیں ملتے۔ لوگ اسی لیے ڈر رہے قرآن پڑھنے۔ غیر مسلم حضرات کو اگر قرآن دے دیے، اچھی تفسیر اگر دے دیے، پڑھ لیے تو مسلمان ہو جاتا ہوں، کیونکہ اس کے اندر ساری حقانیت ہے، ہر چیز کو ہے۔ دوسرے مذاہب میں اتنے نہیں ہیں، دوسرے مذاہب میں کوئی بھی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو، ہر بات ٹوٹنے والی ہے، صرف عقیدت میں بات سنو بولتے۔ اسلام کے سارے دلائل خبیث سے خبیث تر ہیں۔ اور آخری بات یہ کہی گئی کہ ان کی پول کھول دی گئی۔ منافق کیا ہے؟ ہماری بات کسی کو بھی نہیں معلوم تو وہ ہماری چالاکی ہے، سب کو معلوم ہے انہیں فلاں ہے۔ ایک چور چوری کرا، انہیں سمجھ رہا ہے کہ کس کو بھی نہیں معلوم میں چوری کرا بول کے، جبکہ سی سی کیمرے میں سب لوگ دیکھ رہے۔ تو معنی کیا ہوئے؟ بیوقوف کون ہوا؟ چور ہوا، سی سی کیمرے میں آ گیا، سب لوگ دیکھ رہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ قرآن میں ظاہر کر دیا منافقین کو، یہ منافق ہیں، ان کی عادتیں ایسی ہوتی، ان کے اخلاق ایسے ہوتے، یہ سب چیزوں کو ظاہر کر دیا۔ باوجود اس کے وہ لوگ سمجھتے تھے نہیں ہماری کوئی راز کی بات باہر نہیں آئی، کسی کو بھی نہیں معلوم، حضور کو معلوم تھی، حضور بتا دیے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو پوری لسٹ تھی کون کون منافق ہے، وہ حضور بتا دیے تھے سب چیزیں۔ تو جو آدمی کی راز کی بات باہر آ چکی ہو وہ آدمی ہوشیار نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمانوں کے لیے غلطی کہاں ہو رہی، کیا ہو رہی، کیا کرنا تھا، یہ سوچ کے کرنا ہے، منافقین کی روش کو اختیار نہیں کرنا ہے۔ جس کو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، زندگی بھر ایک ہی غلطی بار بار کرتے رہے، زندگی بھر ایک ہی غلطی بار بار کرتے رہے، تھی دھول چہرے پر اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے، تھی دھول چہرے پر اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ ہمارے خرابیاں کیا ہیں مسلمانوں کے، وہ دیکھ لے کہ ہم اچھے ہو گئے، منہ دھو لیے تو صاف ہو جاتا۔ اس کے بجائے ساری ملت کو خراب بولتے بیٹھے، لوگاں خراب ہے، زمانہ خراب ہے، انہیں خراب ہے، سب کو خراب بولتے بولتے خود کی اچھائی بیان کرنے اگر گئے تو ہم خود خراب ہو جاتے۔ اس کے بجائے ساری ملت کو ایک بنانا، جوڑنا، وحدت کی کوشش کرنا، اتحاد کی کوشش کرنا، عشق رسول کی دعوت دینا، تبلیغ دین کی طرف بلانا، یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہم اس آیت کے زمرے میں آ جائیں گے جس کو اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا، تو تم ایمان لاؤ، ان سے کہا جائے کہ تم ایمان لاؤ، کیسے؟ اور لوگوں کی طرح۔ اگر ایمان ان کی طرح لائے تو کامیاب ہو جائیں گے، اگر ویسا نہیں لائے تو پھر یہی ذلت، رسوائی، بے چینی، حقارت، اہانت ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ایمان لانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق سے محبت، عشق کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ زندگی کے آخری سانس تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارفتگی کا جذبہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔